دو روزہ کیمپ کی دوسرے دن کی پہلی مجلس جو ہے شروع ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور نعتیہ کلام کے بعد اب ہم مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اپنے نظام الاوقات کے مطابق جس طریقے سے پروگرام بنا ہے، مفتی محمود صاحب کو بھی سننا ہے، مولانا منی صاحب کو بھی سننا ہے، میں اسی مجلس کی اہمیت کے تمہیدی کلمات کے لیے میں ہمارے مکرم مولانا احمد صاحب ویراولی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم۔ قابل احترام علماء کرام اور عزیز طلباء، اصل مجلس کی رونقیں تو آپ کے سامنے بعد میں آئیں گی۔ کچھ ابتدائی باتیں میرے ذمے لگا دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں یہ موضوع بھی ہمارا نہیں ہے، غیر مقلدیت اور سلفیت جو ہے، نہ یہ میرا موضوع ہے، نہ درس قرآن کے سلسلے میں اتنی زیادہ جانکاری ہے، لیکن پھر بھی بڑوں کے حکم سے کچھ باتیں کہنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ غیر مقلدیت جو ہے، جسے یہ اپنے آپ کو سلفیت کہا کرتے ہیں، دراصل آج کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا اور عالمگیر فتنہ ہے۔ اس کی زد میں عوام بھی آ چکے ہیں اور اس کی زد کے اندر خواص بھی آ چکے ہیں، اور ہر ایک کی الگ الگ وجوہات ہیں، اور اس کی چند ایسی باتیں ہیں جس نے خواص کے اندر اثر کیا، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جنہوں نے عوام کو متاثر کیا ہے۔ تفصیلات تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مولانا منیر صاحب بیان کریں گے، لیکن ہمیں بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں، اور غیر مقلدیت اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث پر عمل کے دعوے دار ہیں اور ہم سنت پر عمل کے دعوے دار ہیں، اور دونوں کے اندر بڑا زبردست فرق ہے۔ وہ بعض حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس عمل کے اندر تشدد اختیار کرتے ہیں، بعض وجوہات جو کسی بات کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو کے اوپر عمل کرتے ہیں اور دوسرے پہلو کے چھوڑنے کے اوپر بالکل تشدد اختیار کرتے ہیں، اور اجتہاد اور تقلید کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے یا دانستہ طور پر اس سے صرف نظر کرتے ہوئے مذموم قیاس کے متعلق جو روایتیں آتی ہیں اس کو اجتہاد کے اوپر چسپاں کرتے ہیں اور عوام کو اور خواص کو دوسری لائن کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جو یہ اٹھاتے ہیں اور اس سے آگے مسائل کی طرف یہ چلے جاتے ہیں۔ صرف اشارے کروں گا، مجھے 15 منٹ دیے گئے ہیں۔ اصل میں حدیث اور سنت کے فرق کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ حدیث اور سنت کے اندر بنیادی فرق ہے جو آج ہمارے ذہنوں کے اندر سے اوجھل ہو چکا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ذخیرے احادیث کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کے لیے تعلیم فرمائی، سنت پر عمل کرنے کے لیے ابھارا، سنت کے اوپر وعدے ہیں اور سنت کے ساتھ اپنی محبت کے معیار کو وابستہ فرمایا ہے۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس نے میری سنت سے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، وہ میرا کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی رابطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور جنت میں میری معیت حاصل ہوگی۔ اور پھر فرمایا تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے خلفاء کی سنت کو بھی اختیار کرو۔ کہیں یہ نہیں آیا کہ بھئی حدیث کو مضبوطی سے تھامو، بھئی حدیث یاد کرو، 40 احادیث کو یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے، اور حدیثوں کی روایت کرو، حدیثوں کی تعلیم دو، حدیثوں پڑھنے کے لیے مدارس قائم کرو، ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن کہیں ذخیرے احادیث میں چیلنج کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے یا حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کے سلسلے میں ہمیں روایتیں نہیں ملتی۔ تو بھئی حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ احادیث کے اندر راجح اور مرجوح ساری حدیثیں ہیں، احادیث کے اندر ناسخ اور منسوخ ساری حدیثیں ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی آیتیں منسوخ کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے یا تو ذہنوں سے اوجھل کر دی، بھلا دیا، یا تو بعض آیتیں جو بعض حالات کے اندر معمول بہا ہیں جن پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ فی الحال قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جو ہر پہلو سے اور ہر حالت کے اندر منسوخ ہو چکی ہو۔ بعض حالات کے اندر اس کی اجازت دی جاتی ہے، مثلا قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ بھئی مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دے۔ اب آج کے زمانے کے اندر یہ آیت کریمہ اس لحاظ سے منسوخ ہے کہ وارثین کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد وارثوں کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا، ماں باپ کو حق نہیں ملے گا یا فلانے بیٹے کو حق نہیں ملے گا، تو وہ باقاعدہ وصیت تیار کر کے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اسٹیمپ وغیرہ لگا کر اس کے اندر وصیت اس درجے کے اندر جاری کر سکتا ہے تاکہ وارثین کو پورا حق ملے۔ تو اس پہلو کے لحاظ سے اور اس حالت میں آیت مبارکہ منسوخ نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے اندر یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو نسخ وارد ہوا ہے وہ منسوخ شدہ روایتیں اور راجح روایتیں یہ ساری کی ساری ایک ساتھ ہمیں ملتی ہے۔ اب اس میں تعین کرنی پڑے گی کہ بھئی کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے۔ حدیثوں میں نسخ وارد ہوا ہے، اسی لیے حدیث کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی، لیکن سنت کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثلا سب سے پہلی سنت جو حدیث مبارکہ کا ٹکڑا آخر میں پڑھا گیا، اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ بھئی میری سنت کیا ہے کہ بھئی میرا دل کینے سے پاک ہے۔ اے میرے پیارے بچے انس، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہارا دل صبح شام ہر حالت میں کینے سے پاک رہے تو تم یہ ضرور کرنا، کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو اختیار کیا اس نے
حقیقت میں مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اہل السنت والجماعت کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ ہماری بنیاد جو ہے یہ کینے سے پاک ہے۔ اہل سنت والجماعت اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت کا فرد بنایا ہے، ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے۔ ہمارے دیار میں یہ جماعت علماء دیوبند اور دیوبندیت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اہل السنت والجماعت کی بنیاد کسی شخص کے یا کسی جماعت کے کینے کے اوپر قائم نہیں کی گئی ہے۔ بعض فرقے ایسے ملیں گے، بعض گروہ ہمیں ایسے نظر آئیں گے جن کی بنیاد صحابہ کرام کے کینے کے اوپر رکھی گئی ہے، بعض جماعتوں کی بنیادیں اہل بیت سے کینے پر رکھی گئی ہیں، بعض جماعتوں کی بنیادیں فقہا کے کینے کے اوپر رکھی گئی ہیں، بعض جماعتوں کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ محدثین کا کینہ دل کے اندر بسایا جائے، اولیاء اللہ سے کینہ رکھا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے علماء دیوبند کے اوپر، اور اس دیار میں اہل السنت والجماعت کے ترجمان اس گروہ اور اس جماعت کے اوپر کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو جائے، صحابہ کرام کے کینے سے ان کا سینہ پاک ہو جائے، اہل اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے، محدثین اور فقہا کا کینہ ختم ہو جائے، اور محبت اور پیار کا پرچار دنیا کے اندر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی سنت، تو یہ سنت کے اوپر قائم اہل السنت والجماعت کا یہ معیار ہے، اور ہمارے لیے یہ قابل فخر ہے کہ ہم حدیث کے مقابلے میں سنت پر عمل کرتے ہیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت تھی۔ اور یہ لوگ جنہیں غیر مقلدین کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، جو نام نہاد سلفیت ہے، بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا نام تو لیتے ہیں، لیکن یہ اپنی نماز بھی بخاری اور مسلم کے مطابق نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی بخاری اور مسلم کے اندر نماز کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں، ان میں جوتا پہن کر نماز پڑھنے والی روایتیں ہیں، بغیر جوتے والی روایت کوئی بھی بخاری اور مسلم میں نہیں ہے۔ اور جوتا پہن کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، لیکن عادتاً پڑھی ہے، عادتاً نہیں پڑھی ہے، ضرورتاً پڑھی ہے۔ اس کے جائز ہونے کو دکھلانے کے لیے پڑھی گئی ہے، بعض ضرورتوں کی وجہ سے پڑھی گئی ہے، لیکن عادتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جوتے کے بغیر نماز پڑھی ہے۔ تو یہ سنت ہے، حدیث میں آیا ہے، حدیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم میں ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کر نماز پڑھی ہے، لیکن وہ حدیث ہے، سنت اور عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جوتے کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بھئی وضو کر کے بیوی کو بوسہ دینا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کہ وضو کے بعد اگر کسی نے بوسہ دے دیا اور اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ غیر مقلدین ہمیشہ وضو کر کے گھر تو جاتے نہیں ہیں کہ چلو اس حدیث پر عمل ہو جاوے، سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد زیادہ تر کھانے پینے کا معمول نہیں تھا، اور اسی طرح بیویوں سے ملاقات کا بھی معمول نہیں تھا، فوراً یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سنت ہے، ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ بھئی مولانا صاحب یہ چیز تو حدیث کے خلاف ہے، حدیث کے اندر تو ایسا آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اہل حدیث کون ہے؟ بھئی آپ اہل حدیث، آپ حدیث پر عمل کیجئے، ہم اہل سنت ہیں، ہم حدیث پر عمل کا دعویٰ ہی نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہمیں حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوستے ہیں یا تشدد اختیار کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ بمبئی کی جامع مسجد میں ایک نکاح میں شرکت کا موقع ملا. نکاح سے فراغت کے بعد ڈابھیل میں عربی چہارم میں پڑھ رہے تھے. پانی پینے کے لیے گئے, بیٹھ کر پانی پی رہا تھا. 2 غیر مقلد آ گئے, کہنے لگے کہ مولوی صاحب کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ڈابھیل میں. کہا کہ آپ بیٹھ کر پانی پیتے ہیں؟ حرم میں تو سب کھڑے کھڑے پیتے ہیں. میں نے کہا کہ حرم میں 20 رکعت پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھو. یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو, جیسا کہ حضرت مفتی ابوبکر صاحب جو ہر سال آتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ دلیلوں سے ماننے والے نہیں ہیں. ان کو دلیلیں دینے جائیں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں تمہاری نیت خراب ہے اور تم فلاں اور ایسا ہے. جہاں ان کی چلتی ہے وہاں یہ چلاتے ہیں. جہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں ہماری چلنے والی نہیں ہے تو وہاں یہ چلاتے نہیں ہیں. تو ان کو زیادہ تر الزامی جواب دے کر ان کو خاموش کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں علماء دیوبند کا اور اہل السنت والجماعت کا مزاج اور طریقہ یہ ہے کہ آج اگر ہم ان فرق باطلہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, مثبت طریقہ. دلیل بازی کے ذریعے سے یا ان کی مخالفت کر کے یا ان کو تانے دے کر یا ان کے بارے میں دل میں کینے بسا کر آج ہم کوئی بڑا انقلاب رونما نہیں کر سکتے. ہمیں یہاں بھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, لیکن حالات کو دیکھ کر. ایک بزرگ سے ایک سانپ جو تھا وہ بے عت ہو گیا. بزرگ نے کہا کہ بھائی آپ کو کسی کو ڈسنا نہیں ہے. کل حضرت نے ویراول کی مجلس کے اندر جناتوں کے بارے میں اور سانپوں کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی تھی, تو یہ بات ذہن میں آ گئی کہ وہ سانپ بے عت ہو گیا. اب کیسے بے عت ہو گیا؟ بھائی ہم تو کرامات کے قائل ہیں. کل ہی حضرت نے آپ کو ہمارا عقیدہ بتلا دیا تھا. کہا کہ اب کاٹنے کا نہیں. 1 سال بعد وہاں سے بزرگ کا گزر ہوا, دیکھا کہ وہ بالکل کمزور پڑ چکا ہے. جسم کے اندر چھالے پڑے ہوئے ہیں, کہیں زخم لگا ہوا ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے ڈسنے کا منع کیا تھا تو لوگوں نے میری یہ حالت کر دی. تو حضرت نے کہا کہ بھئی ڈسنے کے لیے منع کیا تھا, وہ پھونپارا مارنے کے لیے تو منع نہیں کیا تھا. تو ہمیں ماحول دیکھ کر, آدمی کو دیکھ کر ہمیں طریقہ اپنانا ہے. اگر وہ کٹر ہے, مناظرے پر آمادہ ہے, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, تو یہ لاٹھی کے بغیر ماننے والے نہیں ہیں. یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانیں گے. اب ان کی طرف سے جن لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے, جو عوام کے درجے میں آتے ہیں, جن کے پاس زیادہ علم اور واقفیت نہیں ہوتی ہے, تو اب ہمیں ان کے ساتھ پیار اور محبت سے, اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرنا ہے, ان کے شبہات کو دور کرنا ہے, پھر انہیں اپنا بنانا ہے اور انہی کو میدان میں اتار کر ان سے مقابلہ کروانا ہے. بھئی مولوی سے مناظرہ ہوا تو مولانا مناظرہ ہار گئے, لیکن اگر وہ ہمارا نوجوان تیار کیا ہوا ہے وہ ہارے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. بھیونڈی میں ہمارے ایک دوست ہیں مولانا مصدق صاحب, وہ الحمدللہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک نوجوان سے ملاقات کروائی تھی. وہ نوجوان ایسا تھا کہ پہلے محبین میں سے تھا, کٹر محبین میں سے تھا. مولانا نے اس پر محنت چالو کی. نوجوان ہے, محنت کی, رائے راست پر لے آئے. جب کچھ ان کے اندر تبدیلی آئی تو ان کو دیوبندیت کے نظریات پلا کر ایسا مضبوط اور ایسا تیار کیا کہ مولانا کا 90% کام یہ خود کر دیتا ہے. پوری اس نے جماعت بنائی, پورا گروہ تیار کیا اور فرقے کے باطلہ کے خلاف ایک مہم چلائی. اور وہاں جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں, مثلا شکیلیت کے متعلق 4 لوگوں کو پکڑ کر خفیہ طریقے سے ان کی جاسوسی کی گئی اور ان کو صحیح مقام کے اوپر پکڑا گیا اور ان کو مار مار کر ان کا راستہ نکالا گیا. تو آج کا طریقہ ہمیں
بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ، بڑی فراست کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو حل کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ماحول نہیں ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ مولانا آج کل ہندوستان کے حالات میں اتفاق کی باتیں کی جاتی ہے، اتحاد کی باتیں کی جاتی ہے، اب اس میں ایسی مجلس رکھی جاوے اور نفرتیں پلائی جاوے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بھئی طلباء کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات اٹھتے ہیں۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ مطالعے میں گہرائی نہیں ہوتی ہے، اسلاف کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے، تو کبھی نصاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی اس مجلس پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی اس پر اعتراض ہوتا ہے، تنقیدی مزاج بنا ہوا ہوتا ہے۔ غیر مقلدیت کے پنپنے کا سب سے بڑا سبب اگر کوئی یہ ہے تو اپنے اسلاف اور اپنے بڑوں کے اوپر عدم اعتمادی، ان پر ہمیں اعتماد باقی نہیں رہا کہ یہ ہماری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، یا ہمیں صحیح چیزیں پڑھا سکتے ہیں، یا ہمیں یہ صحیح راستہ دکھلا سکتے ہیں۔ اپنے ذہن پر اعتماد اور اپنے آپ پر حد سے زیادہ بھروسہ اور اپنے نفس سے زیادہ اپنے آپ کے اوپر اعتماد، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایک الگ راستے کے اوپر لے جاتی ہے اور آگے چل کر یہ راستہ گمراہی کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اسلاف پر اعتماد کرنا ہے۔ یہ جو مجلس رکھی جاتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کا مقابلہ کریں یا نہ کریں، کم سے کم ہمارے مسلک کے عقائد اور ہمارے نظریات کسی نہ کسی درجے میں ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے ہماری ذات کے لیے کہ کم سے کم ہم اپنے عقائد کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مختصر کرتا ہوں، اب ختم ہی کرتا ہوں، دوسرے نمبر کے اوپر جب علماء کی طرف سے کچھ ایسی باتیں آتی ہیں تو عوام میں اور بعض صلح پسند علماء کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مولانا اختلافی بات بہت کرتے ہیں۔ بھئی انداز اگر آپ کا ایسا ہے تو اختلافی بات ہو سکتی ہے، لیکن مثبت انداز میں اگر کوئی آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، یا حضور مختار کل نہیں ہیں، تو فوراً ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ مولانا کو آئندہ نہ بلایا جائے، یہ تو اختلافی بات بہت کرتے ہیں۔ ارے علماء دیوبند کا عقیدہ سمجھایا جاتا ہے، اگر کسی جماعت کا نام لے کر، ان کے علماء کا نام لے کر عام مجموعوں میں اور اصلاحی بیانوں کے اندر اگر تنقید کی جاتی ہے تو بات الگ ہے، لیکن ایک عالم آپ کے سامنے اپنے مسلک کے عقائد مثبت انداز کے اندر پیش کر سکتا ہے۔ آج ہمارا ذہن اتنا خراب ہو چکا ہے اور صلح کل کا ہمارا ایسا مزاج بن چکا ہے کہ ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور اس کو بھی خراب تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری ہے۔ علماء دیوبند جو ہے یہ اس جماعت کا نام ہے جو اصلی دین کی حفاظت بھی کرتا ہے اور باطل نظریات سے اور اصلی دین کی کھیتی کے آس پاس میں اٹھنے والے جاڑ جنکار کو بھی صاف کرتا ہے، اور یہی ہمارا امتیاز ہے، یہی خوبی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول عام بنایا ہے اور ہر فرقے کا مقابلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ سلفیت کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی، درس قرآن کے متعلق ابھی حضرت آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ آپ کے مانگرول میں اکثر مسجدوں کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی خاص یہ فکر ہے کہ ہر مسجد کے اندر درس قرآن ہونا چاہیے اور ہر عالم کو اس میدان کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم، حضرت الاستاذ، ان کی بھی اس بارے میں بڑی فکریں ہیں، اور جہاں جہاں حضرت کے شاگرد اور طلباء کہیں بھی بستے ہیں، حضرت خاص ان کو تاکید کرتے ہیں کہ درس قرآن شروع کیا جائے۔ ہندوستان جیسے ملک میں سب سے بڑی ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ اتحاد کی ہے، اور اتحاد جو ہے یہ درس قرآن کی نسبت سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم